ہاں جی، السلام علیکم۔ دیکھ رہے ہیں جی، یہ 6:30 کا ٹائم ہے صبح کا۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گروپ لائف انشورنس کے کیس جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں اسلام آباد میں۔ تو میں اکیلا ہوں، تو میں نے کہا چلے میں پھر ڈائیوو کے ذریعے چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ڈائیوو کو میں نے رات کو بک کرائی تھی 6:30 بجے۔ وہ اس حساب سے کرائی تھی کہ تاکہ میں صبح ان ٹائم سپریم کورٹ پہنچ جاؤں۔ ان کا یہ طریقہ یہ انہوں نے اب بنا لی ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ ہی بتا دینا کہ حالانکہ کتنی بڑی کمپنی ہے ڈائیوو۔ تو میں آیا ہوں، میں نے کہا 6:30 بجے والی میری بکنگ ہے، تو وہ کہنے لگے جی 6:30 والی اسی کینسل کر دیتی ہے تو 7 بجے والی اسی بنا دیتی۔ میں نے کہا یار میں نے تو ان ٹائم پہنچنا ہے ادھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ کہتے ہیں بس مجبوری ہے۔ تو یہ انہوں نے نا طریقہ بنا لی ہے۔ آپ کو بھی تجربہ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ سواریاں کم ہوتی ہیں نا، تو یہ کہتے ہیں جی وہ کینسل ہو گئی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی انہوں نے کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ جی کینسل ہو گئی ہے۔ تو یہ ہر چیز انہوں نے اپنی وہ نرالی کر دی ہوئی ہے۔ تو ابھی دیکھیں یہ شاپ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نا، یہ شاپ، اس کا ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کافی کتنے کی ہے؟ کافی، یہ والی کافی، یہ والی، تو کہنے لگے جی 690 کی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، 690 کی کافی۔ میں نے کہا یار اتنی تو پی سی ہوٹل میں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو اور سادہ چائے 390۔ میں کہا یار یہ تو بہت زیادتی ہے۔ تو سچی ان کے اوپر کوئی نا چیک اپ وغیرہ نہیں ہے۔ میں نے ان کو پھر کمپنی کے مینیجر کو میں نے بولا، میں نے کہا یہ دوسری دفعہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ سیٹ میں نے جو بک کرائی ہے نا، وہ اب ظاہر ہے ہر بندے نے ان ٹائم جانا ہے، اور ڈائیوو کا ایک نام ہے ادھر، تو یہ انہوں نے طریقہ بنا لیا ہے، اور یہ اسی طریقے سے سیٹیں پھر وہ جی عین موقع پہ بس جی وہ فلانا 7 بجے والا ٹائم کینسل ہو گیا ہے، 6 والا کینسل ہو گیا، تو یہ وہ بنا دیتے ہیں نا۔ تو یہ آپ کو بھی ایسا کوئی تجربہ ہوا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھیں کہ دیکھیں ہر بندے نے اپنی ضرورت کے مطابق، اگر میں نے 6:30 بک کرائی ہے، کوئی شوق سے تو نہیں نا کرائی 6:30، مجھے 6:30 سے آگے کام ہے تو میں 6:30 بجے والی صبح والی کروا رہا ہوں نا۔ تو یہ 1 گھنٹہ لیٹ، پچھلی دفعہ تو ادھر 2 گھنٹے میں لیٹ ہو گیا۔ وہ جی فلانی بس ہے، یہ وہ دھند وغیرہ کا کہہ رہے تھے، میں نے ان کو ویڈیو میں بتا دیا دھند کا، تو کہتے ہیں نہیں جی دھند تو واقعی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ نے یہ کیوں کینسل کی ہے؟ آدھا گھنٹہ بھی آگے کر دیا ہے، تو ہم نے ٹائم ذرا کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے کہ اتنے بجے پہنچیں گے، اتنے بجے کیس ہے، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ ہے، لیکن ابھی 7 بجے دیکھیں یہ چلتے ہیں یا اس کو بھی کینسل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی آپ کی اگر صورتحال ہے تو بتائیں۔ اور آج جو ہے وہ ہمارا کیس لگا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس میڈم سمن رفت، ان کے پاس لگا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ کیس ابھی لگنا نہیں تھا، کیونکہ ادھر پہلے ہائی کورٹ میں ہی انہوں نے بیان دیا ہوا ہے قومی اسمبلی کے آن بہاف پہ کہ جنہیں ریٹائرڈ ملازمین کا جو پیسے ہیں نا، وہ ان کے لیے بل پاس ہو رہا ہے، تو بل اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس بھی ہو گیا ہے۔ تو ویسے میں نے تو ذاتی طور پہ بھی وہ جو ایم این اے ہے نا جس نے یہ بل پیش کیا ہے، آغا رفیع اللہ، اس کو ملنا ہے اور اسے ریکویسٹ یہی کرنی ہے کہ جلدی سے جلدی یہ والا کیس کریں۔ تو باقی ویڈیو جو ہے نا وہ وہاں جا کے میں دکھاؤں گا آپ کو کیا ہے۔ اور سیاسی صورتحال یہ ہے کہ خواجہ آصف نے کہا جی کہ اسی کسی صورت بھی عمران خان نو رہا نہیں کریں گے، امریکہ دا دباؤ۔ اچھا، آپ کو میں بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ دباؤ کیا ہوتا ہے، امریکہ کا دباؤ کیا ہے جی۔ امریکہ کا دباؤ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ورلڈ بینک ہے، جہاں سے ہم یہ لون وغیرہ لیتے ہیں نا، وہ اور کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ آرڈر کر دے، وہ ان میں تاخیر کرتے ہیں، اور ہم بغیر لون کے نہیں چل سکتے، یہ آپ کو پتہ ہے، بغیر لون کے ہم نہیں چل سکتے۔ تو وہ پھر سارے بینک جو ہے، اس لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ جب آئی ایم ایف ہمیں کلیئر کر دیتا ہے نا، دے دیتا ہے قرضہ، تو تب ہی ہمیں سعودی عرب والے قرضہ دیتے ہیں، دبئی والے دیتے ہیں،
ورلڈ بینک دیتا ہے, ایشیا بینک دیتا ہے. بینک کہتے ہیں جی پہلے IMF کے پاس جائیں, کیونکہ وہ ٹیمیں آ کے ادھر سروے کرتی ہیں کہ انہوں نے کی حالات نے, اتنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں, ہمیں قسط دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے. تو یہ دباؤ ہوتا ہے جی, ٹھیک ہے. اور پھر امریکہ کی یہ تھوڑی سی مناپلی ہے کہ وہ جس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے وہ دباؤ پھر کوئی برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن خواجہ آصف نے رات کو کہا ہے کہ اگر عمران کے حوالے سے دباؤ آیا تو ہم ویسے ہی مسترد کر دیں گے جیسے ہم نے ایٹم بم دھماکہ کرتے وقت مسترد کیا تھا. ایک اور بات جی, بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے ایک بندہ ہے نسیم اشرف, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین رہا ہے. اس نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی 21 سال کی اور جرمانے ہوئے اور سارا کچھ ضبط ہو گیا, نواز شریف کا تو گھر بھی ضبط کر لیا گیا تھا عمران خان, ابھی تو تیرا نہ کسی نے بنی گالہ میں گھر ضبط کی ہے اور نہ ہی زمان پارک میں. تو نواز شریف کے گھر کو تو یتیم خانہ بنا دیا تھا نا, ماڈل ٹاؤن والا گھر جو ہے. تو وہ تھا بل کلنگٹن, اس وقت امریکہ کا صدر. وہ اسپیشل پاکستان آیا, یہ اس کی کتاب میں لکھا ہے جو کل اس کی رونمائی ہوئی ہے کتاب کی. اور انہوں نے کہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو یہ فوجی حکومت جو ہے وہ پھانسی دینا چاہتی ہے, تو میں اس کے لیے آیا ہوں کہ اس کو پھانسی نہ دی جائے اور اس کو روکا جائے. یہ بات ہوتی ہے نا سر جی, کریڈیبلٹی یہ ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں, میں آپ کو حلف نہیں اٹھاتا کیونکہ آپ مجھے خود ہی کہتے ہیں کہ وکیل صاحب حلف نہ اٹھایا کریں. عمران خان کی کوئی بندہ گارنٹی نہیں دینے کو تیار, کوئی بندہ ہوتا ہے نا, کوئی بندہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے عمران خان کی, ٹھیک ہے, کہ نہ ہمارے اسلامی ملک برادر ملک نہ انگریزی ملک, کوئی بھی نہیں دینے کو تیار. کیونکہ اس کی جو ہسٹری ہے نا, جیسے وہ کریڈٹ کارڈ کی ہسٹری ہوتی ہے نا, بینک والے دیتے ہیں کہ جڑا بندے دے بینک کو پیسے پے نے اس کی کریڈٹ ہسٹری کیا ہے وہ دیکھ کے پھر کریڈٹ کارڈ بنتا ہے. تو اس کی کریڈٹ کارڈ کی ہسٹری عمران کی زیرو ہے. کوئی تیار نہیں کہ اس کو کوئی کہے جی آ جاتے ہیں ویسے رکھ لینا. جبکہ بھٹو کو بھی لینے کے لیے آ گئے تھے, سعودی عرب بھی آ گیا تھا, اور کرنل قذافی اور ان کا نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی بھٹو صاحب ہمیں دے دیں, لیکن ضیاء الحق نے نہیں دیا تھا. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی جو ہے نا اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر جو ہے نا وہ نواز شریف ہے. یہ جب کہتے ہیں نا PTI والے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون ہے اور سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ نواز شریف ہے, اور نواز شریف کے بعد سب سے پاپولر لیڈر مریم نواز ہے. ٹھیک ہے, یہ ترتیب ہے, یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ ذہن میں رکھ لیں. اور دوسری آپ کو تازہ خبر یہ بتا رہے ہیں کہ 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے کہ عثمان بزدار کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے سکینڈل نکل آئے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کے اس نے توسا میں اور ڈیرہ غازی خان میں اور ان علاقوں میں بغیر ٹینڈر کی منظوری کے گھپلے کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی آپ کو نکل آئیں گے. یہ بھی عمران کی بے ایمانی تھی کہ اس نے کہا جی میں ایسا نکمہ بندہ رکھوں کہ جو میرے آگے چوں چرا نہ کرے. اور وہ چوں چرا بیچارہ نہیں کرتا تھا, وہ کہتا ٹھیک ہے سائیں تسا ٹھیک آدھے پے آوے, تہاڈی گال ٹھیک ہے, ایک گھنو بوری پیسہ دی گھنو تے تہاڈی جڑی سیکورٹی والی گڈی ہے نا وہ میں رکھویندا پیا تے بنی گالا گھن ونجو, زمان پارک گھن ونجو. آپ یقین کرو عمران نے ایسے لوٹا ہے. اس کے شوکت خانم کے آپ نکالیں, وہ کروائیں, آڈٹ کروائیں, اس کے نمل یونیورسٹی کا آڈٹ کروائیں. اس کا یہ بزنس ہے. اور پھر جو باہر نکل کے جو جلسے کرتا ہے نا, یہ بھی اس کا بزنس ہے. ایک جلسہ کرتا ہے. میں ایک دفعہ لندن میں تھا تو لندن کے جو وہ انصاری صاحب ہیں وہ ان کے PTI کے وہ بنے ہوئے تھے آل ان آل. اس نے کہا دیکھو جی عمران خان نے سانو کیا ہے کہ کوئٹہ تے پشاور والا جلسہ تواڈے ذمہ, اور اب ہم یہاں چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ ہے ہی صدقہ خیرات والا سر, یہ صدقہ خیرات کا یہ عادی ہے.
جیسے سگریٹ کا عادی ہوتا ہے، کوئی سوٹا لانے کا عادی ہوتا ہے، کوئی شراب کا عادی ہوتا ہے، اس سے نہیں نہ چھوٹتی یہ چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ جناب علی یہ صبح صبح کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، اور میں یہ جناب بس اب ہمارا ٹائم ہونے والا ہے، ہم نکلتے ہیں ادھر سے۔ آپ انجوائے کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ نواز شریف کا صاحب کے لیے جو بل کلنگٹن آیا تھا اس کے بارے میں بتائیں، آپ کو اس کا پتہ تھا یا میں نے آپ کو بتایا ہے؟ اور عمران خان جو ہے نا وہ ناقابل اعتبار کیوں ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے کل بتایا تھا نا کہ وہ ریحام خان نے عمران کو کہا کہ عمران ساڑی پہلی سالگرہ آ رہی ہے، لندن سے فون کیا، تو مینو کی تحفہ دیں گا؟ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق۔ یہ ایسا گھٹیا اور فضول آدمی ہے، یہ ایسا بندہ ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو چیز بڑی ہے مست مست۔ رابطے 'ਚ رہنا تے سانو کلا نہ چھڈنا، سفر دے نال میرے نال تسی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نال دا مقصد ہے کہ تواڈے میسیج آندے جان گے تے مینوں مزہ آندا جائے گا، تے پھر اتھے جا کے تانوں کامیابی والی خوشخبری بھی سناواں گا انشاءاللہ۔ جڑے بزرگ نے نا وہ میرے متھے دا جھومر نے۔ ہاں جی، یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا، وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے، اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے۔ حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے، کراچی حلقہ 230 کے MNA، اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بل اس نے پیش کیا ہے، بہت بڑی پراگریس ہے۔ اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے، باقاعدہ عدالت میں دی ہے، تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا، بل پاس ہو جائے گا، پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں۔ اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا۔ لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیا ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، وہ لازمی اپلائی کریں۔ وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں، ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے۔ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں۔ اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو۔